ایک خاتون آتی ہیں، البانی رحمۃ اللہ علیہ الصحیحہ کے اندر نقل کرتے، بہت بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی، جسم کمزور ہے، آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، ضعیف ہو چکی ہوں، اب جسم میں طاقت نہیں ہے، ہڈیاں ایک دم کمزور ہو گئی ہیں، زیادہ دیر تک میں ٹھہر بھی نہیں سکتی، جیسے پہلے طاقت تھی، تندرستی تھی، صحت اچھی تھی، لمبا لمبا قیام کرتی تھی، لمبا لمبا رکوع کرتی تھی، لمبا لمبا سجدہ کرتی تھی، لیکن اب جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کچھ ایسی دعا بتا دیں، کچھ ایسا ذکر بتا دیں کہ ان دعاؤں کو، ان اذکار کو میں پڑھوں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان دعاؤں کے وجہ سے، ان تسبیحات کے وجہ سے، ان تکبیرات کی وجہ سے اللہ کے غضب سے بھی بچ جاؤں، دوزخ سے بھی بچ جاؤں، اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوال بہت بڑا تھا اس خاتون کا، بوڑھی عورت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ام ہانی رضی اللہ عنہ، اے ام ہانی، ہاں میں دیکھ رہا ہوں تم بہت ضعیف ہو گئی ہو، کمزور ہو گئی ہو، سنو 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم کہہ لیتی ہو تو 100 بار سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے خاندان میں سے 100 غلام کو آزاد کرنے کے برابر اللہ تم کو اجر دے گا۔ کتنے؟ 10 غلام، کروڑوں روپے ہو جاتے ہیں، لیکن چند منٹ لگیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا کروڑوں روپے آپ صدقہ کر دو، جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر اس کو ملے گا جو 100 بار کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا الحمدللہ، اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اگر کہہ لیتی ہو، زبان پہ بڑا آرام ہے کہنا، لمبا لمبا قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تسبیحات 100 بار پڑھنے کے لیے رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تکلیف نہیں ہوگی، بڑے آرام سے تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ 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 کہہ سکتی ہو۔ اگر 100 بار تم الحمدللہ پڑھ لیتی ہو تو 100 گھوڑے، اور ان 100 گھوڑوں پہ خرید فروخت کرنے والے، بازار میں بیچے جانے والے قیمتی سامان لدے ہوں، اگر گھوڑے سمیت ان سامانوں کو تم صدقہ کر دو، جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر اگر تم الحمدللہ 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 100 بار کہہ لیتی ہو تو اس کے وجہ سے اللہ دے گا۔ نیکیاں کتنی آسان ہیں دوستوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر 100 بار کہہ لو، اگر 100 بار تم اللہ اکبر کہہ لیتی ہو تو 100 اونٹ اللہ 10 اونٹ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صدقہ کرنا کتنا اجر کا باعث ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تم کو 100 بار اللہ اکبر کہنے کی برکت سے اللہ اجر اور ثواب نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے کہا اے ام ہانی تم کمزور ہو، میں دیکھ رہا ہوں، لمبا لمبا قیام رکوع سجود نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لو تو اس زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کی چھاتی پر، پوری دنیا میں تم سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ہے۔ سب سے افضل
سب سے بہتر تم اللہ کے نظر میں ہو جاؤ گے۔ اب تم سے بہتر دنیا میں وہی ہو سکتا ہے جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو تم سے زیادہ بار کہے۔ گویا اگر اور بہتر ہونا چاہتی ہو، اور اجر حاصل کرنا چاہتی ہو، اور ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو، اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہو، تو اور زیادہ تم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتی رہو۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری زندگی میں ہمیشہ رب العالمین کو یاد رکھنا ہے دوستو۔ اس کو بھولنا نہ دنیا کی نعوست قریب آئے گی اور نہ آخرت کے دور کرنے کے لیے شیطان کا وسوسہ کام آ سکتا ہے دوستو۔ اور ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں قرآن نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب درس ختم ہوگا، اب آپ سکون اطمینان قرار حاصل کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے قرآن پڑھیں، نماز میں مصروف ہو جائیں، دعا ذکر و اذکار۔ کچھ بھائی ہوں گے چلو بھائی تھوڑا ٹائم پاس کر لیں، دل بہلا لیں، باہر ٹھہر کر بات کر لیں، دنیا کے ہوٹل میں چلے جائیں، چائے پی لیں، پھر اس کے بعد 2 بجے آ کر تہجد پڑھیں گے کچھ۔ لیکن مومن کو ایسے وقت میں قرار نہیں ملتا، مومن کو سکون۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ خبردار جو ایمان والا ہے اس کو اطمینان، قرار، سکون اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایمان والے عمل صالح کرتے ہیں، اللہ نے ان کا ٹھکانہ طوبہ بنا دیا۔ طوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ایک ایسا درخت ہے، ایسا پیڑ ہے، ایسا جھاڑ ہے، اتنا لمبا، اتنا چوڑا کہ اگر دنیا کی سب سے تیز ترار سواری پر کوئی شخص اس پہ بیٹھ جائے اور اس درخت کے ایک کنارے سے دوڑانا شروع کر دے، دوڑاتا رہے، بلا رکے ہوئے دوڑاتا رہے، 100 سال کا وقت گزر جائے گا لیکن اللہ کی قسم درخت کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو لوگ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے، جن کو اللہ کی یاد میں سکون اور قرار ملتا ہے، ایسے لوگوں کو میدان محشر میں اللہ تعالی جنت کے اندر وہ درخت عطا فرمائے گا۔ یہ مقام اللہ دے رہا ہے دوستو۔ تو پہلا کام زندگی میں ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھو اللہ کے ذکر سے دوستو، ایک چیز۔ اور دوسرے اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔